امریکہ کے صدر پر بہت دباؤ ہے، اور پھر نتنیاہو کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ امریکہ کو بہت بدنام کر رہی ہے۔ جو بھی تھوڑا سا درد محسوس کرتے ہیں ان کو اس جمعۃ الوداع پر یوم قدس کو بھرپور انداز میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے منانا چاہیے۔ امام خمینی علیہ رحمہ نے فلسطین کی پرابلم کو، فلسطینیوں کے کرائسس کو بخوبی سمجھا تھا، اس لیے دنیا کو فلسطین کے تعلق سے یاد دلاتا رہنے کے لیے انہوں نے آج سے تقریباً 40 برس سے بھی زیادہ ہو گئے، انقلاب ایران کے فوراً بعد اس بات کے لیے موٹیویٹ کیا تھا کہ وہ ہر سال کم سے کم ایک دن رمضان کے آخری جمعے کو، جو کچھ علاقوں میں جمعۃ الوداع کے نام سے بھی مشہور ہے، اس میں فلسطین سے یکجہتی اور فلسطینیوں سے یکجہتی اور مسجد اقصیٰ سے عقیدت کے اظہار کے لیے وہ یوم قدس منایا کرے۔ تقریباً 6 ماہ سے اسرائیل کی بربرتا جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ امام خمینی کا وہ ویژن جو ہے، اور ان کا وہ کمٹمنٹ، اور ان کا وہ درد، اور ان کی وہ تڑپ، اس کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آج پوری عالم اسلامی، عالم انسانیت جو ہے وہ فلسطین کے تعلق سے غمزدہ ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، پوری عالم انسانیت۔ یہ دیکھیے ابھی 2 دن قبل لندن میں کتنا بڑا مارچ پروٹیسٹ ہوا ہے۔ میں صرف اسلامی ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں، شاید 2 یا 3 سال کے بعد اس رمضان میں مسجد حرم میں بھی فلسطین کے لیے امام کعبہ نے جو ہے رو رو کر دعائیں کی ہیں۔ لیکن امریکہ دیکھیے آپ، جرمنی دیکھیے، فرانس دیکھیے، یہ وہ ممالک ہیں جو ہمیشہ حلیف رہے ہیں اسرائیل کے، لیکن یہاں بھی جو انسانیت میں جو یقین رکھتے ہیں ان لوگوں نے اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈالا ہے۔ اور ابھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو ریزولوشن آیا ہے، جو بہت جد و جہد کے بعد اس کو پاس کرایا گیا ہے، جس میں امریکہ نے اس 6 مہینے کے عرصے میں پہلی بار اس کی حمایت تو نہیں کی، لیکن اس کی مخالفت، اس کی ویٹو بھی نہیں کی، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پرماننٹ ممبران میں 5 لوگ ہیں، اس میں اگر کوئی بھی ویٹو کر دیتا ہے تو وہ ریزولوشن پاس نہیں ہوتا ہے۔ امریکہ کے صدر پر بہت دباؤ ہے، اور پھر نتنیاہو کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ امریکہ کو بہت بدنام کر رہی ہے۔ خود امریکہ کے کئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی اسرائیل پالیسی کے خلاف استعفے دیے ہیں۔ کل بھی ایک افسر نے وہاں استعفیٰ دیا ہے۔ تو امام خمینی کا وہ جو پیغام تھا فلسطین کے لیے، وہ پیغام رہ رہ کر یاد دلا رہا ہے کہ جو ان کا ویژن تھا، جو انہوں نے اسرائیل کے تعلق سے جو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ کبھی بھی ایک آزاد مملکت کے طور پر فلسطین کو دیکھنے گوارا نہیں کرے گا، وہ ہر بیتے دن کے ساتھ وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ سمیت اب بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ 2 نیشن 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ اس کو اب عمل میں لے جانا چاہیے اور وہ حقیقت میں تبدیل ہو جانا چاہیے۔ لیکن اسرائیل کی ہٹ دھرمی جو ہے، وہ یہ جو وار، یہ جو جنگ آگے بڑھی ہے، یہ ایک اس بات پر بھی ہے کہ 2 ریاستی جو سلوشن ہے اس کی وہ مخالفت کر رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ غزہ کے اور ویسٹ بینک کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، وہاں پر یہودیوں کی بستیوں کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے وہاں پہ وہ کرنا شروع بھی کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری جو بھی تھوڑا سا درد محسوس کرتے ہیں ان کو اس جمعۃ الوداع پر یوم قدس کو بھرپور انداز میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے منانا چاہیے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجماع کو بھی جو ہونے جا رہا ہے اور فلسطین کی عوام کو بھی نصرت عطا فرمائے۔ میں جو بھی یہ عالمی یوم قدس کی تقریبات دہلی میں منعقد کرنے جا رہے ہیں ان کو میں سلام اور تحسین پیش کرتا ہوں، اور تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جمعۃ الوداع کو نماز کے بعد جو ایوان غالب ماتا سنی روڈ نئی دہلی میں یوم قدس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں ہندوستان کے چیدہ افراد شرکت کریں گے، اس میں شرکت ہم سب کو کرنی چاہیے۔